نماز کے شرائط اور فرائض یہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نماز مسلمان پر فرض ہے اور اس وجہ سے ان کو یہ چیزیں یاد رکھنا بھی فرض ہے، لازم ہے۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اسے نماز کی شرائط کا علم نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے طہارت کس طرح کرنی ہے، جسم کتنا ڈھانپنا ہے، اور پھر منہ کس طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، اور پھر قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، تو یہ نماز کے فرائض اور شرائط ایک نمازی کے لیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے نماز کی شرائط رکھ رہا ہوں اور نماز کے فرائض۔ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے وہ طہارت ہے۔ طہارت میں جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو، جو کپڑے جو لباس پہن کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ لباس آپ کا پاک ہو، جسم آپ کا پاک ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، آپ باوضو حالت میں ہو تو آپ نماز ادا کریں۔ تو یہ طہارت ایک نمازی کے لیے شرط ہے۔ تین چیزوں کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا۔ اس کے بعد یہ ہے ستر عورت، جسم کا ڈھکا ہوا ہونا۔ اگر مرد ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کے لیے ستر عورت ہے۔ اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو اتنا جسم اس کے لیے ڈھکا ہوا ہونا یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ڈھکا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر عورت ہے تو عورت کے لیے پورا جسم سوائے منہ کے، ہاتھوں کی ہتھیلی کے اور پاؤں کی ہتھیلیوں کے، ان تین چیزوں کے علاوہ عورت کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ صرف منہ ننگا ہو، ہاتھ کی ہتھیلیاں ننگی ہوں اور پاؤں کے تلوے جو ہیں وہ ننگے ہوں، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ عورت کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا نماز کے لیے یہ شرط ہے۔ اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اگر آپ کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آپ جو بھی نماز پڑھیں وقت کے مطابق پڑھیں۔ اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عصر کا وقت ہونا چاہیے، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو مغرب کا وقت ہونا چاہیے۔ تو یہ وقت کا ہونا یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ اس کے بعد نیت کرنا، یہ بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ ایک دل کے ارادے کا نام ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں اپنے دل میں۔ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے اگر آپ زبان سے نیت کرتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے نیت نہیں کرتے، دل میں آپ کا ارادہ ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن نیت کا ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ نماز کی شرائط میں سے آتی ہیں۔ اور جو نماز کے فرائض ہیں ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، یعنی وہ پہلی تکبیر جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں، جب ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز میں داخل ہو گئے جتنی بھی چیزیں آپ پر حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں، کھانا پینا، گفتگو کرنا، باتیں کرنا، ہنسنا رونا، ساری چیزیں اب آپ پر حرام ہیں کیونکہ اب آپ نماز کی حالت میں ہیں۔ اسی وجہ سے تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ قیام۔ قیام نماز کے لیے فرض ہے کہ آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں، لیکن قیام جو ہے یہ نماز کے لیے فرض ہے، آپ نے قیام ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد قرات کرنا، مطلقاً قرات کرنا یہ نماز کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد آپ جتنی قرات کریں یہ سنت یا مستحب ہے۔ اس کے بعد رکوع کرنا یہ نماز کے لیے فرض ہے، سجود یہ بھی نماز کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد قعدہ آخرہ، قعدہ آخرہ یہ نماز کے لیے فرض ہے۔ اور خروج بسنعہ، یعنی آپ جب نماز مکمل کر لیں اپنی مرضی سے نماز سے باہر آئیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز سے باہر آنا، یہ خروج بسنعہ ہے۔ تو یہ نماز کے فرائض ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ ان کو یاد رکھیں۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔